हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान है मौलाना अब्दुल अनान सिद्दीकी जी का, और इस वीडियो का टाइटल है बेस्ट बयान निकाह। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और बयान सुनते हैं कि इसमें निकाह के बारे में क्या बताया जाएगा। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बयान सुनते हैं। अल्लाह अकबर। इतनी साल एक सहाबिया हुजूर की खिदमत में आई, आपने फरमाया क्या बात है? कि अल्लाह के नबी मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मेरे से निकाह कर लो। आपने फरमाया मुझे हाजत नहीं है। कहने लगी ठीक है। आपने फरमाया ए मेरी बच्ची, अगर मैं तेरे लिए इस मजमे में कोई पसंद करूँ तुझे कबूल है? मुस्कुरा के कहने लगी अल्लाह अकबर, तेरे हाथों में अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया, अब आपकी मर्जी। काले से ब्याह दो मैं राजी, गोरे से ब्याह दो मैं राजी, अमीर से ब्याह दो राजी, गरीब से ब्याह दो बराजी। रहमत आलम ने मजमे में ऐलान फरमाया किस किस की शादी नहीं हुई। एक साहबी कोने में बैठा था, तन के ऊपर कुर्ता कोई नहीं, सर पे टोपी उकाल कोई नहीं, पैर पे उसके रोटी कोई नहीं, पैर में उसके जूता कोई नहीं, तेमद वाला तहमद पहन के बैठा है। खड़ा हो गया, आपने फरमाया क्या है? कमली वाले अगर आपने ऐलान कर दिया चलो इसी बहाने शादी हो जाएगी, वरना मुझ गरीबड़े को लड़की कौन देगा? रहमत वाले नबी ने लड़की की तरफ मुंह फेरा, अपनी रूहानी बेटी उम्मदिया की तरफ मुंह फेरा। आपने फरमाया इससे शादी करेगी? का कमली वाले अगर हाँ तेरी तो मेरी भी हाँ है, तेरी ना तो मेरी भी ना है। आपने फरमाया तेरा काम बन गया, जल्दी आ जा, हक महर लेके आ जा। का कमली वाले कहीं दिल से रोटी का टुकड़ा ना खाया, मैं हक महर कहाँ से लेके आऊँ? आपने फरमाया कोई छल्ला ही ले आ, सोने चांदी का टुकड़ा ही ले आ। का कमली वाले मुझे कौन देगा? आपने फरमाया कोई सिल्वर का छल्ला ले आ, कोई लोहे का टुकड़ा ले आ। का कमली वाले ये भी मुझे कोई नहीं देगा। आपने फिर फरमाया सोच ले निकाह करेगी? का कमली वाले आप राजी तो मैं राजी, मैं राजी तो आप राजी, आप राजी तो खुदा राजी। मैंने दुनिया का साजो सामान नहीं देखना, मैंने तो आमना का लाल देखना है। आप बताओ आपकी क्या राय है? हुजूर ने फरमाया मैं राजी। का करो बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया तेरे पास कुछ भांडा बर्तन है हक महर के लिए? कहने लगा कोई नहीं। आप रहमत आलम ने सर से लेकर पैर तक नजर डाली, पेमद वाला तहमद देखा। आपने फरमाया चल ऐसा कर, इस तहमद के दो टुकड़े कर ले, आधा अपने जिस्म पे लपेट ले, आधा हक महर में दे दे, मुसल्ला बना लेगी, रात को बिस्तर के लिए नीचे बिछा लेगी, सर्दी हुआ करेगी ओढ़नी ले लेगी। हुजूर अलैहि सलाम के कान में सरगोशी करने लगा। कमली वाले जगह जगह से तहमद फटा हुआ, अगर आधा इसे दे दूं तो सत्तर छुपाने के लिए बाकी नहीं बचेगा। आपने फिर फरमाया, आपने फरमाया शादी करेगी? का कमली वाले तू राजी तो मैं राजी, आप राजी तो खुदा राजी। आपने फरमाया चल मेरे करीब आ जा, तुझे कुछ कुरान पाक याद है? जी अल्लाह के रसूल मुझे याद है। आपने फरमाया तुझे कुरान की कौन सी सूरतें याद है? कहने लगा सूरह फातिहा याद है, मुझे सूरह यासीन शरीफ याद है, मुझे सूरह वाक़िया याद है, मुझे सूरह हूद याद है, मुझे सूरह हामीम याद है। आप मुस्कुराए, फरमाया साहब इस गरीबड़े का काम बन गया, तुझे जितना कुरान याद है हक महर के एवज इसे याद करा दे, तेरा निकाह भी हो जाएगा, इसका हक महर भी अदा हो जाएगा। आपने बच्ची की तरफ मुंह किया, आपने फरमाया तेरा निकाह में से करा दो, हक महर के एवज में तुझे कुरान याद कराएगा, तू राजी है? अल्लाह अकबर। ए मेरी उम्मत है, नबी की उम्मत की बेटियों, ए नौजवानों, उस बच्ची का जवाब सुनो। तेरे मेरे जैसों के मुंह को ताला लगा के रख दिया। कहने लगी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दुनिया की बच्चियों को मालो मता मिल गया, ओ लोगों मुबारकबाद दो, मुझे आमना का लाल मिल गया। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन, जो नबी तुम्हें दे दे वो ले ले, जिस चीज से मना कर दो खबरदार, तुम्हें उस तरफ मुंह करके थूकने की भी इजाजत कोई नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती का वक़्त आया। 17 पेमंद वाली चादर लेकर रहमत आलम खड़े हो गए, बेटी इधर आओ। सैयदा फातिमा ज़हरा आई, कोई दूध पिलाई की रस्म ना हुई, कोई जूता छुपाई की रस्म ना हुई, कोई दरवाज़ा रुकाई की रस्म ना हुई। कान में फरमाया बेटी अल्लाह अकबर, बाप की दाढ़ी इज्जत की लाज रखना, बाप की पगड़ी की लाज रखना। उसके हाथ में तेरा हाथ दे रहा हूँ जिसके पैर में जुत्ती कोई नहीं, अपना मकान कोई नहीं। अल्लाह अकबर। दो बातें की। और मेरे अजीजों, ढोलक बजाने वालों, मेहंदी लगाने वालों, हाथ
رات کے اندر شادی کا کنگنا پہننے والوں اپنی بیٹی کو جو مرضی دو لیکن دو باتیں کانوں میں وصیت کر کے دے دو۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ تو میری آنکھوں کا نور ہے، فاطمہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا اللہ یہ میری فاطمہ، اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے تو بھی محبت کر۔ اللہ جو ان سے محبت کرے گا ان سے تو محبت کرنے لگ جا۔ جس نے فاطمہ کے گھرانے کو ستایا اس نے میں محمد کو ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ سیدہ فاطمہ کے کان میں کہہ دیا، پہلے کان میں، اے فاطمہ اس کے ساتھ تیری شادی کر رہا ہوں جس کے پیر میں جوتا نہیں، اس سے کبھی روٹی کا سوال نہ کرنا، اس سے کبھی کھانے کا سوال نہ کرنا، اس سے کبھی کپڑے کا سوال نہ کرنا، اے فاطمہ اس سے جھگڑے میں کبھی پہل نہ کرنا، اگر جھگڑے کے اندر پہل کر دی یہ تیرے سے ناراض ہو گیا تو اس سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آ گئی، اے فاطمہ تجھے کھانا تو ملے گا، اے فاطمہ تجھے روٹی تو ملے گی، سونے کے لیے بستر منجا تو ملے گا، اگر تیری ناراضگی میں قصور تیرا ہوا علی کا نہ ہوا، فاطمہ تجھے کھانا تو کھلاؤں گا لیکن میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، اے فاطمہ اگر علی سے ناراض ہو کر تیرا انتقال ہو گیا اور میں نے پتہ کیا اور مجھے پتہ لگا قصور تیرا نہیں، قصور تیرا تھا علی کا نہیں تھا، اے فاطمہ غسل کے لیے پانی تو تجھے گھر سے دوں گا، کفن کے لیے کپڑا تو دوں گا، اگر علی سے ناراض ہونے میں قصور تیرا ہوا تو میں محمد تیرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ پھر وہ گھر ایسا بسا، اس نے کبھی میرے عزیزوں مدینے کو بسا دیا، کبھی کربلا کے میدان کو بسا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، زندگی تو ساری دکھوں میں گزری تھی نا میری ماں کی، اللہ اکبر کیسی زندگی۔ 3 دن ہو گئے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، 3 دن ہو گئے سیدہ کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے کپاس لے کر آئے، روئی لے کر آئے، سیدہ سے فرمایا چرخہ چلائیے اور سوت کاٹیے۔ اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں سوت کاٹ رہی ہے۔ اللہ غنی میں پچھلے دنوں بغداد شریف ہو کے آیا، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدو محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر آپ کی قبر مبارک پر حاضری دے کے آیا۔ وہاں کے سجادہ نشین جن کا حال ہی میں انتقال ہوا انہوں نے خلافت بھی عطا فرمائی، سند کے ساتھ عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ ساتھ ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر تھی، ان کے بالکل سامنے تھوڑا سا آگے جا کر 3 قلندر سو رہے ہیں، ایک کون ہے؟ ایک جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ایک معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ایک سری سکتی رحمت اللہ علیہ۔ تھوڑا سا آگے جاؤ ایک درویش قلندر سو رہا ہے جس کا نام بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ رات کے اندھیرے کے اندر چرخہ کیسے چل رہا ہے؟ 2 عورتیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس آئیں، اللہ نے ان کی قبر پر بھی جانے کا موقع عطا فرمایا۔ 2 عورتیں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس آئیں، کیا کری؟ بزرگوں آپ سے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عرض کرنے لگی اللہ والے ہمارے گھر کے اندر چراغ میں تیل تو ہوتا کوئی نہیں، ہمارا بھائی نشے کا عادی تھا، اس نے ابھی ابھی توبہ کی ہے، ہم اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، وہ عبادت ریاضت میں لگا رہتا ہے، اللہ اکبر۔ ہمارا گزارا سود کے اوپر ہوتا ہے، کپاس کا، اللہ اکبر، ہم سود کاٹتے ہیں، دھاگا بنا کے مارکیٹ میں ہمارا بھائی بیچ کے آتا ہے، کیا کریں ہمارے گھر کے چراغوں میں تیل نہیں ہوتا، جب شام ہو جاتی ہے کالی رات آ جاتی ہے ہمیں دھاگا نظر نہیں آتا، چرخہ چلایا نہیں جاتا، ہم اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بڑے بڑے چراغ جلتے ہیں، اس کے چراغوں کی روشنی ہمارے چھتوں کے اوپر آتی ہے، ہم پڑوسی کے چراغوں کی روشنی میں چرخہ چلاتی ہیں۔ اللہ والے بس تیرے سے یہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں کہ اس سے جو ہمیں دھاگا ملتا ہے مارکیٹ میں بیچتی ہیں وہ کمائی ہمارے پر حلال ہے کہ حرام ہے؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور زارو قطار رونے لگے اور رو کے فرمانے لگے مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ وہ رو کے کہنے لگی کیوں نہ بتائیں، ہمارے بھائی کا نام بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہے۔ بس آخری بات، آخری وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے۔ شان اہل بیت سنو، فجر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے، اماں کو سارے کام جلدی جلدی کرتے دیکھا، فاطمہ ساری رات تو مصلی پر قرآن پڑھتی رہی، مجھے ناشتے کی حاجت نہیں ہے، فاطمہ لیٹ جا۔ اب کیا کری؟ علی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، اونگ آ گئی، خواب میں میرے ابا آ گئے اور میرے ابا نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا فاطمہ کام جلدی کر لے، آج افطاری کے لیے محمد تیرا دسترخوان پر انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پکڑا, بستر پہ جا کے بٹھا دیا. فاطمہ اے گلہ نہیں کری دیا, تو نے تو ساتھ جینے کے ساتھ مرنے کے وعدے کیے تھے, اے فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے جا رہی ہے. 3 باتیں سیدہ نے فرمائی. اے علی, ساری زندگی میں نے تجھ سے کچھ نہ کہا, آج 3 باتوں کا سوال ہے. پہلا سوال, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا, اپنے کرتے کے دامن پکڑا دیے, دوسرے ہاتھ سے اپنا کرتے کا دامن پکڑ لیا. کہ علی, جب سے باپ نے ڈولی میں بٹھا کے بھیجا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ کچھ نہیں مانگا. کہ علی, آج اگر تیرے سے مانگوں تو نہ کرنا. حضرت علی کہنے لگے کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگے علی بس اتنا میری جھولی میں ڈال دے, میں نے جو تیری خدمت کی اس سے تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ حضرت علی کی کوک نکلی, چیخ مار کے کہنے لگے فاطمہ, مقدروں والا علی اور مقدروں والی بیوی, تو نے ایسی خدمت کی, میں تو راضی تیرے سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا, عرشوں والا خدا بھی راضی ہو گیا ہے. دوسرا, حضرت علی سے کہنے لگے اے علی, جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ دکھاتا رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اس کا کیا کرے گی؟ کہ یہ وصیت میری امی خدیجہ الکبریٰ نے میرے ابے محمد مصطفیٰ سے کی تھی کہ کملی والے, جب تک میری آنکھ بند نہ ہو اپنا چہرہ میری آنکھوں سے اپنا چہرہ نہ ہٹانا. قیامت کا دل ہوگا, اللہ پوچھے گا بوڑھی خدیجہ, اے مکے کی تاجرہ سردار خدیجہ کیا لے کے آئی؟ آنکھیں کھول کے دکھاؤں گی, جھولی جھاڑ کے دکھاؤں گی, کچھ نہیں لائی, آنکھیں کھول کے دکھاؤں گی, آتے ہوئے تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی ہوں. اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اور ماں کے سینے سے لگ گئے, اور دونوں کہنے لگے ابا اماں کیا کہہ رہی ہے, کہاں جانے کی باتیں کر رہی ہے؟ اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینے کا جاؤ بیٹو, نانا کے قبر پر جاؤ, میرا بھی سلام کہہ کے آؤ, اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ. یہ دونوں شہزادے روتے ہوئے واپس آئے اور آ کے کہنے لگے ابا اماں نے نانے کے پاس بھیجا, نانے نے ماں کے پاس بھیج دیا, نانا کہہ رہے نانے کا روزہ تو مل جائے گا, جاؤ ماں کا چہرہ دیکھو, آج کے بعد ماں کا تمہیں کبھی دیدار نظر نہیں آئے گا, چہرہ نظر نہیں آئے گا. پھر سیدہ فاطمہ نے تیسری وصیت کی, علی میں تجھے اختیار دے رہی ہوں, میرے بعد جس سے چاہے شادی کر لینا, لیکن علی میری نشانیوں کے پاس مہینے میں 1 رات ضرور گزارنا, 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا, لیکن 1 رات میرے بچوں کے ساتھ گزارنا. اتنا کہنا تھا, سیدہ فاطمہ تو زہرا کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی. اور لوگوں, یہ وہ عورت ہے اللہ اکبر جو اس کے گود کے اندر بیٹا حسین رو رہا ہے, نانا محمد عربی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر, ان کے رونے کی آواز وہاں گئی. رحمت عالم نے سورہ فلق سورہ ناس نماز میں پڑھ دی, ننگے پیر مسجد کی طرف سے باہر آئے, فاطمہ کا دروازہ بجایا, فاطمہ حسن کیوں روتا ہے, حسین کیوں روتا ہے, انہیں نہ رلایا کر, جب یہ رونے لگتے ہیں تو میں محمد کے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے. کیا پتا تھا جن کو رونے پر سینے میں کوکے پڑنے لگ جائیں امت اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی. اے لوگوں, اللہ ہمیں کردار میں, صورت میں, سیرت میں, گفتار میں, عقل میں, شکل میں, نقل میں, اصل میں, اللہ حضور کا آپ کو مجھے غلام بنا دے. کہہ دو سارے. مولانا عبدالحنان صدیقی جی کا بیان بہت ہی اچھا تھا. انہوں نے اپنے اس بیان میں یہ چیز سکھائی ہے کہ جب بھی فاطمہ نے کیسی اپنی زندگی کاٹی ہے اور نبی کو راضی رکھے ہیں تبھی اللہ بھی راضی رہتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, اور جب نبی کو ناراض کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا. تو اپنے نبی کے ساری بتائے ہوئے راستے پر چلیں, ان کی ساری باتوں کو یاد رکھیں. اور یہ بیان بہت اچھا تھا کہ ہر کسی کو کس طریقے سے زندگی کاٹنی چاہیے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, میری ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھنا. تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.